اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر نیا شروع ہو رہا ہے، التوکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ یہ وہ نعمت ہے جس بندے کو میسر ہو جائے، اسے دنیا کے مال کی طرف رغبت نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اپنے رب پر توکل رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور اللہ پر توکل یہ ہر معاملے میں کامیابی کا ذریعہ ہے کہ جو بندہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، نہ دنیا کے افراد اور نہ ہی اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ بندے کا کام کوشش کرنا ضرور ہے، کوشش یہ السعی منا والاتمام علی اللہ، بزرگ فرماتے ہیں سعی ہماری طرف ہے، کوشش ہماری طرف ہے، اور کام کا مکمل کرنا، پورا کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس چیپٹر کی پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے لو انکم توکلتم علی اللہ، اگر تم اپنے رب اللہ رب العالمین پر توکل کرو، حق کا توکل ہی، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی تم اپنے اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ، البتہ اللہ تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، فرمایا جیسا کہ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح بھوکے پیاسے کرتے ہیں، صبح ان کی ہوتی ہے وتروح بطانا، اور شام ان کی پیٹ بھر کے ہوتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی پرندہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے کہ آج مجھے اللہ نے کچھ کھانے کو نہیں دیا، کچھ پینے کو نہیں دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ جو چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری آج تہاڑی نہیں لگی، روٹی لے کے دے دو۔ اگر پرندوں کو رب روٹی دیتا ہے تو بندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کی روزی روٹی تو پہلے سے اللہ نے طے کی ہوئی ہے۔ اب کوئی بندہ اس کو کاروبار بنا کے مانگنا شروع کر لے تو میں اس وجہ سے منع کرتا ہوتا ہوں کہ چوکوں چوراہوں پہ یہ لوگوں کا بزنس ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، ان میں اکثریت جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی مانگنا ہے، تو ان کو دینے کے بجائے اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے، زیادہ ثواب ہے۔ الحق للقریب، فرمایا گیا کہ قریب والوں کا حق زیادہ ہے جو آپ کے قریب ہیں، تو اس لیے چوکوں چوراہوں پہ جو لوگ، ان کو تو مزید منگتا بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، آ کے سوال کیے یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مدد فرمائیے۔ فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز بیچنے کے لیے ہے؟ عرض کیجیے ایک کمبل ہے، فرمایا جاؤ لے آؤ۔ لایا گیا، حضور نے بولی لگوائی، صحابہ اکرام کو فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں 1 درہم کا میں خریدتا ہوں، فرمایا نہیں یار سستا لے رہے ہو، اور تو دوسرے صحابی نے عرض کی 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ 2 درہم کا کمبل بیچا، فرمایا 1 درہم کا کھانا اپنے گھر لے جاؤ، دوسرے درہم کی کلاڑی خرید کے لے آؤ۔ وہ کلاڑی لائے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے دستہ اس کے اندر ڈال کے دیا، کلاڑی کے اندر جو ڈنڈا نہیں ڈالتے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ لے جاؤ، جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کے بیچو، اور 2 ہفتے تک اب مجھے ملاقات کے لیے نہ آنا،
بس جاؤ اپنا کام کرو، اللہ توبہ کرو۔ 2 ہفتے کے بعد آئے تو 10 درہم انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، 10 درہم لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ان 2 ہفتوں میں مجھے 10 درہم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ منگتے کو آپ دیتے رہیں گے، وہ ساری زندگی منگتا ہی رہے گا، اور اگر آپ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو وہ اپنی زندگی چلا لے گا۔ تو اس لیے آپ کے اڑوس پڑوس میں، خاندان میں کوئی ایسا کمزور فرد ہے تو بجائے اس کو اس طرح پیسے دینے کے کہ ہر مہینے راشن دیتے رہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ کوئی بیوہ خاتون ہے، اس کو مشینیں لے کے دے دیں کہ سلائی کا کام خود کرے اور بچیوں کو سکھلائے، اللہ اس کا رزق چلا دے گا۔ تو اس طرح کرنے سے اگلے کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کو اللہ کے اوپر توکل بھی اس کا بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن شام تک رب العالمین انہیں کھلا پلا کے واپس ان کے گھونسلوں تک ان کو لاتا ہے۔ یہ تو اڑ رہے ہیں، پتھروں کے اندر موجود کیڑوں کو بھی رب العالمین رزق دیتا ہے۔ پتھر ہے، اس کے اندر کیڑا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر ہے، لیکن رب جانتا ہے، اور اس کے رزق کا بندوبست رب نے وہاں کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا رب پتھروں، کیڑوں، مکوڑوں کو روزی دے رہا ہے نا، ہمارے لیے تو اس نے بہت زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہیں، بس ہمارا کام ہے تھوڑی سی حرکت کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ کریم ہمیں ہماری کوشش پر بہت سارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کا درس توکل کے حوالے سے ہے۔ رب العالمین ہمارے توکل کو ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رب پہ توکل رکھیے اور یقین رکھیے کہ رب نے دینا ہے، رب دے رہا ہے، دیتا ہے، بس اس کے در سے لینے کا سلیقہ آ جائے تو وہ تو نوازتا ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی جملہ ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ اس توکل کے در سے ہمیں توکل سیکھنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔